बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। बड़ी ही अहम ख़बर इस वक्त सामने आई है। कल से मिर्चें लगी हुई हैं मौजूदा हुकूमत को और हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों को कि इमरान खान साहब ने ये कैसे हुआ कि अडियाला से बैठ के डायरेक्ट ही ऑफ़र कर दी है। सियासतदानों को जो मिर्चें लगनी थी सो लगी, मगर इस वक्त बहुत बड़े बड़े सहाफ़ती लिफाफे भी हैं जो कि सरगर्म हो गए हैं और इमरान खान साहब और उनकी ऑफ़र को पैरों तले रोंद इसलिए रहे हैं कि इमरान खान ने पर्दे के पीछे जाके ऑफ़र क्यों नहीं की। ये बीच चौराहे के आके ऊपर खड़े होकर इमरान खान ने ऑफ़र कर दी। ये तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जिस डील के लिए इमरान खान को जलील और ख्वार करने की कोशिश हो रही है, असल में डील होती क्या है, इस डील को किस तरह से अवेल किया जाता है। नून लीग के अपने अंदर के आदमी ने टीवी पर बैठकर वो सारी डील बेनकाब कर दी है जो नवाज शरीफ साहब लेके प्लेटलेट्स के गिरने का बहाना बनाकर इस मुल्क से चले गए थे। ये डील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आज सुबह होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे अच्छी खबर आई वो ये थी कि एक जगह, एक मरकज़ था उनका, जिसको मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर सील कर दिया गया। जस्टिस समन साहिबा जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि इसको डी सील कर दिया जाए। जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है पीटीआई का वो डी सील कर दिया गया है। वहाँ पर अब बाकायदा वैसे की तरह काम शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन शुरू करना मैं चाहूँगी उस डील से जो इस वक्त सामने आई है और जिस डील के लिए इमरान खान साहब को जो है वो रुस्वा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि खान साहब को क्या हुआ, आपने मुज़ाकरात की बात कैसे कर दी। तो भाई मुज़ाकरात की बात इसीलिए कर दी क्योंकि दूसरी तरफ से ऑफ़र आ रही है। मैंने आपके सामने अपने गुज़श्ता रोज़ के एक व्लॉग में ये सूरत हाल रखी थी कि एक हाई ऑफिशियल के ज़रिए खान साहब तक पैगाम भेजा गया कि आपके साथ डील करना चाहते हैं, 9 मई आप एक्सेप्ट कर लें। अब इम्तियाज़ गुल साहब को मैंने सुना तो चूँकि मैं अभी गुरेज कर रही थी कि ना लिया जाए ना, ब्रिगेडियर की सतह के एक आदमी को इमरान खान के पास भेजा गया था। इमरान खान ने तो डील नहीं ली, मगर इमरान खान को जिस ना ली गई डील के ऊपर जलील कर रहे हैं, उस डील की असल हकीकत मैं आपको बताती हूँ। आपको याद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से चले गए थे और इस मुल्क से वो इसलिए गए थे कि जेल में होने की वजह से उनके प्लेटलेट्स गिर गए थे, उनके सेहत के मसाइल बहुत ज़्यादा थे। शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अपने भाई की गारंटी दी कि वो 3-4 हफ्तों में वापस लौट आएंगे, उनको जाने दें। अदालतों ने ये मामला जो है हुकूमत के दरमियान छोड़ दिया और बात यहाँ पर आकर ठहरी कि नवाज शरीफ साहब को भेज दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स जो गिरे थे उसकी जो एक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट बनाई गई थी वो शौकत खानम लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट थी और डॉक्टर फैसल के ऊपर बड़ी तनकीद हुई इस बात को लेके कि आपकी नाक के नीचे एक जाली रिपोर्ट कैसे बन गई। फिर पता चला कि उस लेबॉर्ट्री का कोई टेक्नीशियन था, वो इसमें मुलविस पाया गया। ये सारी बात हमारे सामने आई। मामला क्या था? मामला ये था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल की सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में रह भी नहीं सकते। इवन दो कि वो अपने घर को भी, जाती उम्रा को भी अगर सब जेल डिक्लेयर करवा लें तो उसमें भी उनका गुजारा नहीं है। वो आज़ाद पंछी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो अपने साथ एक कैद का जो ठप्पा है वो नहीं लगाना चाहते। मामला कुछ यूँ हुआ कि ये बात पहले से तय हो रही थी कि इमरान खान की हुकूमत आते ही 1 साल के बाद इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। लेकिन उस दौरान हमने देखा कि वो नवाज शरीफ साहब के भी मसाइल हो गए और दीगर बहुत सारे इश्यूज़ बन गए। तो जनरल बाजवा की बातचीत नवाज शरीफ साहब से हुई। अब नवाज शरीफ को पैगाम किसके ज़रिए पहुंचा? क्योंकि डायरेक्ट जनरल बाजवा या जनरल फैज़ की अगर बात करें, उन्होंने डायरेक्ट नवाज शरीफ से बात नहीं की। हमें ये इत्तलात थी, जो हारून साहब ने भी एक दफ़ा इसको अनाउंस किया था, कि रात के अंधेरे में नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ साहब को भेजा गया था और शहबाज शरीफ साहब ने पैगाम उन्हें दिया था कि आज ही रात है, कल आप यहाँ से चले जाएंगे। कुछ इस किस्म की इत्तलात थी। मामला ये था कि जनरल बाजवा रिटायर होने के करीब थे और जनरल बाजवा इक़्तिदार का मज़ा लेना चाहते थे, इख्तियार का मज़ा लेना चाहते थे। इमरान खान की हुकूमत को साल बाद गिराने का मुकम्मल प्लान था, मंसूबा था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि नवाज शरीफ को ये पैगाम भेजा गया कि हम आपके लिए बाहर का रास्ता हमवार करते हैं, हमारे साथ आप डील कीजिए। डील के बदले
آپ کو اپنے جانے کے بدلے جتنے بھی آپ کے پارٹی کے ایم این ایز ہیں ان سے ٹھپا لگوا کر دینا ہوگا کہ آپ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں ان کی مدد کریں گے، آپ ہیلے بہانے نہیں کریں گے اور بغیر کسی چون چرا کے ٹھپا لگائیں گے ان کی ایکسٹینشن کے اوپر۔ پھر یہ بات طے ہو گئی اور یہ بات پردے کے پیچھے طے ہوئی۔ اس بات کو مشاہد حسین سید صاحب جو کہ سینیٹر ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو وہ اب آفیشیل نون لیگ کے کیمپ سے نکل ہی گئے ہیں، مگر وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں جو نون کا نواز شریف صاحب کا بڑا قریبی حصہ رہے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی، نواز شریف صاحب نے اپنے لیے ڈیل لی اور مریم نواز کے لیے ڈیل لی۔ یہ سب مشاہد حسین سید صاحب بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آ چکی تھی، نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا گیا، مگر عمران خان کی گورنمنٹ ہو یا عمران خان ہو، کسی شخص کو اس بارے میں علم نہیں تھا کہ نواز شریف اور جنرل باجوہ کے درمیان کیا ڈیل طے پائی ہے۔ نواز شریف صاحب جب چلے گئے اور پلیٹلیٹس کی ساری بات چلی، پھر سارا بات کھلی اور پتہ یہ چلا کہ مریم نواز کے جانے کی بھی پوری تیاری ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ان دنوں مریم نواز کے بھی چکر بہت زیادہ لگ رہے تھے، تو مریم نواز کے بھی ڈیل کے ذریعے ملک سے باہر بھیجنے کا پورا پلان جنرل باجوہ بنا چکے ہوئے تھے۔ اسی دوران عمران خان کو یہ بات باور ہو چکی تھی کہ یہ ڈیل کے تحت سارا کچھ ہوا اور مریم نواز کو جانے دیا گیا۔ تب مریم نواز کا راستہ عمران خان نے روک دیا کہ مریم نواز کو جانے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کا پہلے دن سے یہ ویژن ہے کہ جو کرپشن کے کرنے والے لوگ ہیں یا ہمارے ملک پر مسلط چور ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، جو اس ملک کو جونکوں کی طرح کھا گئے ہیں، ان کا احتساب ہوگا۔ پھر اس احتساب کو انتقام کی شکل ملی یا کیسے ملی وہ بعد کی بات ہے۔ احتساب کے نعرے کے اوپر عمران خان صاحب نے مریم نواز کا جانے کا راستہ روک دیا۔ یہ وہ ایک پہلا بند تھا جو عمران خان صاحب نے باندھ دیا۔ اور مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ جب ایکسٹینشن کی باری آئی اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو آپ سب کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں سے پیغام دیا تھا پاکستان کے اندر کہ یہاں پر ہمارے جتنے ایم این ایز موجود ہیں وہ بغیر کسی چونچرا کے، کسی سوال جواب کے، آنکھیں بند کر کے صرف ٹھپا لگائیں گے اس ایکسٹینشن کے اوپر۔ پھر یہ بات یہاں تک پہنچی اور اس طرح سے ڈیل ہوئی۔ اس کو ڈیل کہتے ہیں۔ اب جو صحافتی لفافے تکلیف میں ہیں، سیاستدان کیوں تکلیف میں اس کے اوپر بھی آؤں گی۔ جو صحافتی لفافے اس وقت تکلیف کے اندر ہے کہ عمران خان نے بیچ چوراہی آفر کر دیا، مطلب آئین کو اور قانون کو رون دیا۔ بھئی آئین اور قانون آپ کا ملک میں ہے کیا؟ یہاں پر کسٹڈی میں لوگ غائب ہو رہے ہیں، یہاں پر کسٹڈی میں عجیب و غریب سے پرچے ڈالے جا رہے ہیں، یہاں پر آئین کو مڈل فنگر دکھا دی جاتی ہے تتارر جیسے آدمی کے ذریعے۔ کون سے آئین اور کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ کیسا آئین اور قانون کے گھر کی چادریں اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہو رہا ہے؟ عورتیں جیلوں میں پھینکی جا رہی ہیں، مرد گمشدہ کیے جا رہے ہیں، لاپتہ ہو رہے ہیں، مسنگ پرسنز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آج صبح کی خبر ہے کہ حاجی امتیاز جو ہیں وہ اینٹی کرپشن پولیس سے کوئی بندہ فائرنگ کر کے چھڑا کر لے گیا، وہ بھی پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ تو ڈیل تو یہ ہوتی ہے۔ اب عمران خان چونکہ یہ اوپن آفر کر رہے ہیں، اس کے اوپر تکلیف لفافوں کو کیوں ہے؟ وہ لفافے اس لیے پھٹ رہے ہیں تکلیف سے کہ یہ تو پردے کے پیچھے ڈیلیں ہوا کرتی تھیں، یہ عوام کے سامنے خان صاحب نے یہ بات کر دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گورنمنٹ نہیں آتی، جس ملک کے اندر موجودہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر سوار ہو کر آئے ہیں، جس ملک کے اندر جعلی اور چرائے ہوئے مینڈیٹ کے ذریعے لوگوں کو حکومت کے اقتدار پر تخت پر بٹھا دیا گیا ہو، نہ وہاں پر ان مینڈیٹ چوروں سے بات ہو سکتی ہے، تو بات اور جو طاقت ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج۔ اسی سے عمران خان نے کہا میں بات کروں گا، اور پھر پردے کے پیچھے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کوئی بدکاری کرتے ہیں، جب آپ کوئی گھناؤنا فیل کرتے ہیں، جب آپ کوئی چور دروازے سے کوشش کرتے ہیں، تو پھر پردے کے پیچھے ہوا کرتی ہے۔ پردے کے سامنے، عوام کے سامنے جو ہوتا ہے وہ ایک کھلا کام ہوتا ہے، وہ مذاکرات ہوتے ہیں، ڈیل رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے اور مذاکرات دن دہاڑے بیچ چوراہے اعلانات کر کے کیا جاتا ہے۔ اور عمران خان نے کچھ غلط نہیں کیا، جہاں پر بات کرنی ہے وہیں پر بات ہونی ہے۔ سیاستدانوں کو جو مرچیں اس وقت ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو نفرت کا بیج عمران خان اور فوج کے درمیان بویا ہے، اس سے ایک تناور ہم درخت کھڑا کریں گے اور عمران خان کا اور اس کے حواریوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ اب یہ جو انہوں نے بیج نفرت کا بویا تھا، اس کو تو عمران خان نے اکھاڑ دیا۔ عمران خان بات چیت کے لیے تیار ہو گیا۔ سیاستدانوں کو پتہ اگر یہ دونوں مل گئے
تو جو ہمارا دال دلیا چل رہا ہے وہ تو پورا بند ہو جائے گا، اس کے اوپر تو ناکہ لگ جائے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ وہ تکلیف ہے کہ رات کے اندھیرے میں مخصوص نشستوں کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کر دی گئی۔ اس پوری صورتحال کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس وقت یہ سب تل ملائے ہوئے کیوں پھر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ، سینٹرل سیکریٹریٹ کے بارے میں۔ میں ایک رپورٹر کو سن رہی تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ جب میں بات کروں گی اور یہ ویلاگ چلے گا اور وہ سنیں گے، ان کو اندازہ ہوگا کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ ایک چینل جو کہ عمران خان سے بغض میں اپنے خبریں اور تجزیے چلاتا ہے، اسی چینل سے ملحقہ ایک رپورٹر یہ بتا رہے تھے کہ سینٹرل سیکریٹریٹ سے بارود نکل آیا ہے، سینٹرل سیکریٹریٹ سے آپریشن عزم استحکام اور پتہ نہیں کون کون سے آپریشن کی جو ہیں وہ سیڑھیاں نکل آئی ہیں، ثبوت نکل آئے ہیں۔ مریم نواز کے کردار کشی کرنے کے بہت بڑے بڑے پلندے نکل آئے ہیں، ثبوت نکل آئے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے بڑے اہم ثبوت ملے ہیں سینٹرل سیکریٹریٹ سے۔ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو دفن کر دی آپ کی بات، آپ کا جو بیانیہ چینل بنا رہا ہے اس کو تو دفن کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ سینٹرل سیکریٹریٹ کھل گیا۔ اگر آپ کو وہاں سے بارود مل رہا ہے، اگر یہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو بند کریں پی ٹی آئی کی دکان، بند کریں، پی ٹی آئی کو بین کریں، کارروائی ڈالیں، دہشت گردی کے پرچے ڈالیں، ثبوت پبلک کریں، لوگوں کے سامنے لے کے اور چڑھا دیں ان کو تختے کے اوپر۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ کے اوپر کھڑی عمارت زمین بوس بعد میں ہوتی ہے، دھڑم کر کے گرتی پہلے ہے۔ وہ زمین بوس تو بعد میں ہوتی ہوگی۔ تو یہ جو جھوٹ کی عمارت اور جھوٹا بیانیہ اور جھوٹی گفتگو اس وقت پی ٹی آئی کو دہشت گردوں سے ملانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی دہشت گرد اگر آپ کہتے ہیں تو وہ 3.5 کروڑ عوام جو ووٹر ہے اس ملک کی، وہ بھی دہشت گرد ہے کیونکہ وہ اس دہشت گرد جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج یہ سارے ثبوت مٹ گئے ہیں۔ آج بتا دیا اس کورٹ نے بھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہاں سے کوئی آپ کو بارود نہیں ملا۔ وہ ہر بار نیلے شاپر اور ہر بار حذیفہ ابوبکر کے نام دہشت گردوں کے ڈال دیتے ہیں۔ بس ایک کام کریں، کچھ نیا ایف آئی آر میں دیسی گھی سے چپڑی ہوئی روٹیاں اور لسی بھی ڈال دیں تو شاید ایف آئی آر کے متن میں کچھ نیا ہو جائے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔